اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 12 ہے سورۃ المائدہ کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی تو وعدوں کو، عہد کو پورا کرنے کے حوالے سے، پھر اسی حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے یہ رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ جو وعدہ اللہ لیتا ہے یہ صرف تم سے نہیں ہے، تم سے پہلے والی قوموں سے بھی اسی طرح اللہ نے عہد لیا اور ان کے ساتھ اللہ کا پھر کیا معاملہ ہوا وہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل، مسلمانوں تم سے پہلے کی جو امت مسلمہ تھی، اور وہ انبیاء کی اولاد بھی تھے، ان میں بادشاہ بھی آئے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا۔ بنو اسرائیل، ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ پھر کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر ہم نے بعثنا مقرر کیے منہم، انہی میں سے، انہی بنی اسرائیل میں سے، اثنی عشرہ، 12 نقیبہ، سردار مقرر کیے، نگران مقرر کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے 12 بڑے قبیلے تھے، تو لہذا ہر قبیلے میں سے انہی میں سے ایک نگران بھی مقرر کر لیا کہ یہ ان کو وعدے یاد دلائے گا اور نگرانی کرے گا وعدوں کے حوالے سے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرما دیا، انی معاکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی تمہارا خیر شر کے جتنے عمل ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 12 سردار ہیں، 12 سردار تو ظاہری ہیں، اصل نگرانی تو میں خود کر رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں تم جو کچھ کرو گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ساتھ تمہیں حاصل رہے گا، میری مدد ملے گی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم لوگوں نے نماز کو قائم کیے رکھا، جو تمہارا عبادات کا سسٹم رسول کے ذریعے سے تمہیں ملا ہے ان پر تم کاربند رہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم لوگ زکوٰۃ دیتے رہے، یعنی جو اللہ نے مال میں سے جتنا حصہ نکالنے کا حکم دیا ہوا ہے، جو فریضہ ہے اس کو ادا کرتے رہو گے اس سلسلے میں، مالی سلسلے میں۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر تمہارا ایمان اور یقین بھی قائم رہے گا، کیونکہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، لمبے عرصے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک بنو اسرائیل میں رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء اور رسول کا۔ تو لہذا فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تو جو رسول آتے رہیں گے تم ان پر ایمان لاتے رہو گے، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تشریف لائیں گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور یہ بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو رسول تشریف لائیں گے ان پر یقین بھی رکھو گے، ان کی فلی سپورٹ بھی ان کو دو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور جو سپورٹ دو گے وہ صرف جانی نہیں ہوگی بلکہ وَأَقْرَضْتُمْ تم لوگ قرض دو گے اللہ کو قرضاً حسناً بہت اچھی طرح کا قرض۔ قرض سے مراد ہے کہ وہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کئی مدوں میں خرچ کرنے کا موقع آئے گا، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ضرورت پڑے گی پیسوں کی جب امت کو، تو تم اس میں بھی خرچ کرو گے۔ اس خرچ کو اللہ قرض کہتے ہیں۔ کیوں قرض؟ کیونکہ قرض تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی شریف آدمی کو، اچھے انسان کو دیا جائے وہ واپس کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، رحمت کا معاملہ ہے اپنے انسانیت سے کہ اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جائے، اللہ کہتے ہیں یہ قرض ہے، یعنی یہ میں تمہیں لوٹاؤں گا ہی لوٹاؤں گا۔ حالانکہ خود اللہ مالک ہے، لیکن اللہ اسے ہمارا کہہ دیتا ہے اور پھر اسے قرض کہہ کر یہ یقین دلا دیتا ہے یہ تمہیں واپس ملیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں تو واپس تو ملیں گے ہی ملیں گے کسی۔ تو پھر قرضاً حسنا فرمایا کہ بہت اچھے طریقے سے قرض دو گے، یعنی خلوص سے دو گے اور پوری لگن سے دو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہاں جب تمہارے کام یہ ہوں گے، تم اتنے اچھے ہوگے کہ تم نماز کو قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان رکھو گے، ان کو سپورٹ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے جب بھی دین کی اشاعت کے لیے ضرورت پڑے گی، تو پھر سنو میری طرف سے انعام کیا ہوگا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو لَأُكَفِّرَنَّ تو میں مٹا دوں گا، مٹا کے رکھ دوں گا، یعنی کنفرم مٹا دوں گا، عنکم تم لوگوں سے جو بوجھ ہے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کا۔ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ اللہ ختم کر دے گا تمہارے کھاتے سے، تمہیں معاف کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور جب گناہ ہی ختم ہو جائیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور پھر میں ہر حال میں داخل کر کے رہوں گا تمہیں، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کیا خوبصورت منظر ہوگا اور کیا ان کی سیرابی کا انتظام ہوگا جو کبھی ویران نہیں ہو سکیں گے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، یہ ہے معاہدہ دو طرفہ جو جس کی ساری شکیں تمہیں بتا دیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، لیکن یاد رکھو جو منکر ہو گیا، جس نے توڑ دیا یہ وعدہ، بعد ذالک اس میں سے کوئی بات، منکم تم لوگوں میں سے، فقط ضل، وہ پھر گمراہ ہو گیا۔ اور کیسا گمراہ ہوا؟ سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ یہ وعدے پورے کیا کرو، اور اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے، خاص طور پر رسول پر ایمان لا کر ہی پھر سارا سسٹم چلتا ہے۔ اگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی رسالت پر ہی ایمان لانا اب ضروری ہو چکا ہے، تم اگر ایمان نہ لائے تو بنو اسرائیل تم ٹکے کے نہیں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔